الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت والجلال کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوگی۔ اس سلسلے کی روایت ہے، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاربو وسددو، میانہ روی اختیار کرو، سیدھے رہو، استقامت پر رہو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، إِنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بدولت، اپنے عمل کے بدلے میں نجات نہیں پا سکتا ہے، یعنی جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ نے جواب دیا، وَلَا أَنَا، میں بھی اپنے اعمال کے بدولت جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ کہ اللہ کی رحمت، اس کا فضل و احسان میرے ساتھ ہو۔ تو اس حدیث کے بارے میں کئی چیزیں عرض کرنی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ میانہ روی اپنے دینی معاملات میں ہمیں اپنانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عبادت میں نہ تو تھکانا ہے، نہ ہی عبادتوں سے غافل ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن جوش آیا، ہم نے خوب عبادتیں کی اور دوسرے دن اتنے سست ہو گئے کہ فرائض کی ادائیگی میں بھی کوتاہ ہو گئے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جنت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے اعمال کو اس کے مقابلے میں اگر رکھا جائے تو ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہونا چاہیے۔ اب اس میں یہ بات یہ ہے کہ تو ہمارا عمل کس لیے ہے؟ تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، خصوصاً وہ رحمت جو آخرت میں ہم کو ملنے والی ہے، اس میں ہمارے عمل کی ضرورت ہے۔ اور یہ نقطہ ہم کو قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے، تمام چیزوں کے ساتھ میری رحمت شامل ہے۔ اور ایک طرف یہ فرمایا کہ میری رحمت ہی جنت میں داخلے کا سبب ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایسی بات نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، لیکن آخرت میں یہ رحمت مومنوں کے لیے، اسی طرح زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، یعنی مسلمان اور مومن کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اس رحمت کو خاص کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ کی رحمت سے بہرہ ور ہونا ہے آخرت میں تو اس کے لیے عمل ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں یہ کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہوگے اپنے عملوں کے سبب، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ ان عملوں کے سبب جو تم کرتے تھے دنیا میں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت کا سبب ہمارے اعمال ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کی جانکاری ضروری ہے، کیونکہ با کا مطلب کبھی کبھی سبب کے معنی میں آتا ہے اور کبھی کبھی بدلے کے معنی میں آتا ہے۔ تو جہاں حدیث میں یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص عمل کے بدلے میں داخل نہیں ہوگا جنت میں، تو اس سے مراد عوض ہے، بدلہ ہے۔ اور جو قرآن کی آیتوں میں ہے کہ تم اپنے عمل کے سبب داخل ہو، با جو استعمال کیا گیا ہے وہ سبب کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو با کا دو معنی آتا ہے، عوض اور سبب۔ تو جہاں ممانعت ہے وہاں عوض کا معنی لیا گیا ہے، اور جہاں اثبات ہے وہاں سبب کا معنی لیا گیا ہے۔ تو اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت
اگر اپنے عمل کے بدولت یا اپنے عمل کے عوض جنت میں داخل نہیں ہو سکتی تو ہم اور آپ اور عام مسلمان بندوں کی کیا حیثیت ہے، ان کے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہم کو اپنے اعمال پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ کی رحمت کے لیے ہم کو تگودو محنت کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو آخرت میں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، دنیا میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے اللہ اپنی رحمت کی بارش ہمارے اوپر نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔